بیان غوث پاک میں اولیاء کرام کی حاضری۔ منقول ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ جو ہی الحمدللہ کہتے تو روئے زمین میں جس قدر اولیاء کرام تھے، خواہ وہ اجتماع میں موجود ہوتے یا نہ ہوتے، سب خاموش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے، اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اسے کہیں زیادہ سننے والے اور حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ شرکاء اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ ان سے خاموش ہونے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام کی آمد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف میں تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ یعنی اپنی روحوں کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ یعنی فرشتے تشریف فرما ہوتے تھے، اور کئی بار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور نہ صرف خود تشریف لاتے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے کہ جس کو بھی کامیابی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، خواب کا منظر بیداری میں۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی، تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کو دیکھتے رہے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اسی لیے تو با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل
شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔